اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شہزادے، میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، نیک بنیں، نیک اور اچھے بچے بنیں۔ بچوں، آج میں جو آپ کو کہانی سناؤں گی نا، اس کا عنوان ہے آتش بازی۔ آپ کو پسند ہے نا آتش بازی؟ تو آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک تھی عظمیٰ اور ایک تھا ذیشان، یہ دونوں بہن بھائی تھے، اور ان دونوں کو آتش بازی بہت پسند تھی۔ وہ اپنے ممی سے، بابا سے ضد کر کے آتش بازی کا سامان منگوا لیتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ ان میں انار تھے، پھول جھڑیاں تھیں، وہ اکثر اس کو چلایا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، کیونکہ اور بھی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ پٹاخوں کے دھماکے جب ہوتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، ان کی آواز جب دور دور تک سنائی دیتی ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں بچے۔ اور جب وہ پھلجھڑیاں چلاتے ہیں، انار چلاتے ہیں تو اوپر آسمان کی طرف ہو جاتے ہیں، تو کتنے پیارے پیارے رنگ ان کو دکھائی دیتے ہیں، تو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو عظمیٰ اور ذیشان جو تھی، ان کو بھی یہ رنگ اور یہ روشنیاں دیکھ کر نا بڑا مزہ آتا تھا۔ تو ایک دن ان کے پاپا نے کہا کہ میں نا آپ کو آتش بازی کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں گا۔ بچے بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو بابا نے بولا کہ آتش بازی اس وقت جائیں گے جب آپ پہلے کھانا کھاؤ گے۔ آپ لوگ کھانا کھا لو، تو کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں۔ آپ جب جاؤ گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور بچوں نے کہا کہ بابا اگر اتنی اچھی ہے آتش بازی، اتنا مزہ آئے گا تو ہم کھانا بعد میں کھا لیں گے۔ بابا نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ کھانا کھا لو۔ اگر آپ کھانا بعد میں کھاؤ گے تو، کیونکہ آتش بازی جہاں دیکھنے جانا ہے وہاں تو بہت دیر ہو جائے گی، رات کو پھر کھانا کھانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ آتش بازی کا جو مقابلہ ہے وہ دیر سے شروع ہوتا ہے اور کتنے گھنٹے چلتا رہتا ہے، اس لیے بہتر ہے آپ لوگ کھانا کھا لو۔ تو مجبوراً عظمیٰ اور ذیشان نے کھانا کھا لیا اور جلدی سے تیار ہو گئے، اور ان کو بڑی جلدی تھی کہ آتش بازی کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جانے سے پہلے ہی شروع ہو جائے۔ عظمیٰ نے، ذیشان نے بڑی ضد کی بابا سے کہ اب جلدی چلیے۔ بابا صاحب تو پہلے ہی تیار تھے۔ اب حیرت ہوتی ہے نا ایسے ممی بابا پہ۔ بچوں کو ایسے ماما بابا بڑے اچھے لگتے ہیں جو ان کو الٹی سیدھی جگہوں پہ لے جاتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ بچوں کو دکھانی نہیں چاہیے۔ لیکن ہر پاپا کی الگ کوالٹی ہوتی ہے، ہر ماما کی بھی الگ کوالٹیز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے ماما بابا ہوتے ہیں۔ خیر، وہاں جب چلے گئے تو انہوں نے دیکھا اوپر لمبے لمبے 2 بانس لگے ہوئے ہیں اور اوپر 2 بندے بھی چڑھے ہوئے ہیں۔ دونوں آتش باز جو جن کا کمپٹیشن تھا، وہ دونوں اپنا جو اپنی کوالٹیز تھی نا وہ دکھانے جا رہے تھے، اور لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ادھر کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے جو 2 آتش باز تھے نا، ایک کا نام مشتاق حسین تھا اور دوسرے کا نام چھوٹے میاں تھا، اور وہ دونوں ہی آتش بازی میں بڑے ماہر تھے اور پرانے آتش باز تھے، اور ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد آتش بازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اتنی انوکھی چیز تھی کہ، اور اتنی رنگین آتش بازی تھی کہ سبھی لوگوں کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور عظمیٰ اور ذیشان کو بھی ظاہر بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور آدھی رات تک رنگ برنگی آتش بازی ہوتی رہی اور سب لوگ دیکھتے رہے، اور آسمان میں کئی طرح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اتنے رنگ تھے کہ اس میں آسمان نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ عظمیٰ اور ذیشان کو آتش بازی میں اتنا لطف آیا کہ وہ خوشی سے نہال ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ مقابلہ دیکھا تھا نا۔ تو صبح جب ہوئی، ذیشان کی آنکھیں کھلی تو اسے زور زور سے کھانسی آنے لگی۔ ان کی سانس بھی بڑی ایسے جیسے اکھری ہوئی تھی۔
دوپہر تک ذیشان کو سانس لینے میں سخت مشکل پیش آئی۔ اتنی مشکل آئی، اتنی شدید کھانسی تھی کہ اس کے بابا اس کو ہاسپٹل لے گئے، اور آج ہاسپٹل میں کافی رش تھا، بہت سے بچے تھے ادھر، اور کچھ بڑے بھی تھے جن میں آتش بازی میں، جن کو کہیں کوئی آتش بازی ان کے اوپر گری اور کسی کا بازو جل گیا، کسی کا ہاتھ جل گیا، تو ان کے بازوؤں پر، ہاتھوں پر بڑی پتیاں سی بندھی ہوئی تھیں۔ تو کافی دیر کے بعد ذیشان کی باری آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اسے دیکھا، اسے صبح سے کھانسی ہو رہی ہے، سانس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے، تو جب بابا نے ذیشان کا حال بتایا ڈاکٹر کو، تو ڈاکٹر نے ذیشان کے سینے میں ہاتھ لگا کے دیکھا، اس کی کمر پہ وہ جو آلہ لگاتے ہیں نا، وہ لگا کے اس کا معائنہ کیا، تو جو ذیشان کی سانس تھی وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی، اور عجیب سی اس کی آواز ہو رہی تھی، کھانسی اس کو مسلسل آ رہی تھی، تو اسے آتش بازی سے سانس میں تکلیف ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو نا دھوئیں سے اور آتش بازی سے یہ تکلیف ہو گئی ہے، کیونکہ ہوا میں آتش بازی کا دھواں بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہوا میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے پھیپھڑوں میں جا کے نا ان کا یہ حال ہوا ہے کہ وہ چیزیں جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے وہ بچوں کے اندر چلے گئے ہیں۔ بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے لنگز، ان کے ہارٹ وغیرہ اور ان کے ساری جو اندر کے سسٹم ہوتے ہیں نا، بڑا نازک سا ہوتا ہے، اور جب اندر دھواں جائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جائیں گے تو بچوں کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ عظمیٰ چونکہ ذرا بڑی تھی، اس کی بھی تکلیف تھی، اس کو بھی طبیعت خراب تھی، اس کو بھی کھانسی آ رہی تھی، حتیٰ کہ ماما بابا کو بھی ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی کھانسی آ رہی تھی، تو لیکن ان کا شوق تھا، وہ دھواں تھا، ذرات تھے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ذیشان کو میں نے دوائیں تو دے دی ہیں، لیکن اس کی حالت ٹھیک ہونے میں کئی دن لگ جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر دھواں چلا گیا ہے، اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ چلیں گے، جب تک کم نہیں ہوں گے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اب جب اتنی تکلیف اٹھائی، کئی دن اسکول چھوڑنا پڑا، عظمیٰ کی طبیعت خراب، ماما بابا کی طبیعت خراب، ذیشان کی طبیعت خراب، اور چاروں گھر میں تو 4 لوگ ہی تھے، اور چاروں جب ادھر ادھر چارپائیوں پڑ گئے تو گھر بیچارہ تو بہت متاثر ہوا، بچے اسکول بھی نہیں جا رہے تھے، اور بابا جو تھے وہ آفس نہیں جا پا رہے تھے، اتنی زیادہ سب کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ تو اب ایسا ہوا کہ بچوں کو اس چیز کی سمجھ آئی کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں آتش بازی کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں تو چاہیے تھا ہم ان کو منع کرتے۔ اب ہمارے علاوہ وہ سوچ رہے تھے بچے اپنے اندر کہ ہمارے علاوہ اور بھی جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ہو سکتا ہے بیمار ہو گئے ہوں۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تب اسے احساس ہوتا ہے اپنی تکلیف کی طرح کہ کسی اور کو بھی تکلیف ہوگی، تو تب وہ انسان محسوس کرنا سیکھتا ہے، اگر مجھے کوئی تکلیف ہے تو میں دوسرے کی تکلیف کو محسوس کروں گی، اور اگر میں کسی تکلیف سے گزری ہی نہیں تو مجھے کیا پتہ کسی کو کیا تکلیف ہے۔ تو بچے بڑے سمجھدار تھے، بڑے سینسٹیو تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، بھائی نے بہن سے کہا کہ بہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آئندہ میں آتش بازی پہ نہیں جاؤں گا، تو عظمیٰ نے کہا بھائی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اور میرا دل اس چیز سے بڑا پریشان بھی ہو رہا ہے، یہ کتنے بچے تھے ہاسپٹل میں اور کتنے بڑے بھی تھے جن کے ہاتھ بھی جل گئے، بازو بھی جل گئے، تو یہ ہم نے کیا کیا۔ تو انہوں نے اپنے آپ سے ارادہ کر لیا، اپنے دل سے وعدہ کر لیا، اور دونوں بچے اپنی ماما اور بابا کے پاس گئے اور بڑی سمجھداری سے کہتے ہیں کاش بابا آپ ہمیں اس آتش بازی میں نہ لے کر جاتے، اس میں ہماری بھلائی تھی، تو کیا ہمیں آتش بازی کرنی چاہیے؟ یہ آپ سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا آتش بازی کرنی چاہیے۔ اب ادھر دیکھیں، اگر ہم وہ کام کریں جن کی اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا نفس، ہمارا دل ہمیں کہتا ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، اس سے بڑا مزہ آئے گا۔ تو اگر مزہ ہم اللہ کی باتوں میں ڈھونڈ لیں نا تو اللہ کی باتوں میں بہت مزہ آئے گا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا تو اتنی طویل نماز پڑھتے تھے، ایسا قیام فرماتے تھے
کہ آپ کے دونوں پاؤں اور آپ کی ٹانگیں درد کرنے لگ جاتی تھی، سوج جاتی تھی، اس میں ورم آ جاتا تھا، سویلنگ ہو جاتی تھی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ فرماتے تھے افلا کونا عبدن شکورا، یعنی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا کون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی پیاری جو بات ہے، کتنا خوبصورت جواب دیتے کہ اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتے اور وہ یہ کہتے لوگوں کو کہ میری ٹانگوں میں یا میرے پاؤں میں اگر ورم آ گیا تو کیا ہوا؟ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے میں عبادت کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، ہمیں بھی شعور دے، عقل دے، سمجھ دے، ہمیں بری باتوں سے اوائڈ کریں اور اچھی باتوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم اچھی باتوں کی طرف آئیں گے تو بری باتیں انشاءاللہ خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گی۔ تو اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے اور اپنے اندر اصلاح کرتے ہوئے اچھی چیزوں کو لے کے آنا، میرے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ انشاءاللہ اس سے کیا سبق سیکھیں گے آپ، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔